سر اس وقت اگر ہم بات کریں آپ کے نیٹ ورتھ کی تو وہ ہے 350 ملین یوروز. آپ کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ ہے اور فرانس میں 209 بایو مونٹ کے نام سے آپ کے گروسری سٹورز ہیں. ایک لڑکا جو پاکستان سے غیر قانونی طور پہ جرمنی جانا چاہتا ہے لیکن وہ فرانس پہنچ جاتا ہے, تو وہ اتنا لمبا سفر, کامیابیوں سے اتنا بھرا ہوا سفر کیسے کرتا ہے؟ یہ سب اوپر والے کا کمال ہے. یہ 83 کی بات ہے جب میں نے اپنے گاؤں کو چھوڑا. جب میں استنبول پہنچا, میں نے جانا جرمنی کی طرف تھا. میرے کچھ چند دوست تھے. سب سے سستا ٹکٹ پیرس کا تھا. پیرس کا ٹکٹ لیا اور پیرس پہنچا. وہاں جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو جب آفیسر نے میرے پاسپورٹ کو چیک کیا, اس نے فوٹو کو ہاتھ لگایا تو فوٹو نیچے گر گیا. اس ٹائم مجھے پتہ چلا کہ میرا جعلی پاسپورٹ ہے. تو وہ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئے. 2 میٹر اسکوائر کمرہ تھا جس میں انہوں نے بند کر دیا. کچھ دیر کے بعد وہ ایک فائل لیے میرے پاس آئے تو کہنے لگے بھائی آؤ. تو آفیسر صاحب نے 2 سیکنڈ لیے, میری طرف دیکھا. میں ایسا تھا جیسے ابھی میری جان نکل جائے گی. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آیا, تو وہ مجھے انہوں نے جانے دیا. جو میرے پاس ایڈریس تھا, میں نے ان کا دروازہ کھڑکایا تو انہوں نے کھولا. میں نے تعارف کرایا کہ میں آپ کے دوست کا دوست ہوں. باتوں کا سلسلہ جاری ہے ان کو قائل کرنے کا. تو جب میرے الفاظ ختم ہو گئے تو ان کا دروازہ بند ہو گیا. میرے پاس 100 فرانک تھے ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے, میں نے ٹیکسی والے کو دے دیے. تو پھر میرے پاس چارہ نہیں تھا, میں نے چلنا شروع کر دیا. بہت سے گیٹ سے میں اندر ہوا تو میری رات وہیں پہ گزری. وہ قبرستان ہے فرانس پیرس کا. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. دوستو, یہ انٹرویو ہر اس پاکستانی کے لیے ہے جو بڑا خواب رکھتا ہے اور اپنے خواب کو سچ کرنا چاہتا ہے. دوستو, یہ کہانی اس شخص کی ہے جو آج سے 30 سال پہلے جب فرانس گیا تو اس کے پاس سونے کی جگہ نہیں تھی اور اس نے اپنی پہلی رات قبرستان میں رہ کر گزاری. اس کی جیب میں صرف اور صرف 100 فرانکس تھے. لیکن آج وہی پاکستانی اپنا پرائیویٹ جیٹ رکھتا ہے اور اس کی 209 سے زائد اپنی گروسری سٹورز ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی نیٹ ورتھ اس وقت 350 ملین یوروز ہے. آئیے جانتے ہیں کہ اس پاکستانی نے اپنا خواب کیسے سچ کر دکھایا. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب امجد عزیز سے. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. سر اس وقت اگر ہم بات کریں آپ کے نیٹ ورتھ کی تو وہ ہے 350 ملین یوروز. آپ کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ ہے اور فرانس میں 209 بایو مونٹ کے نام سے آپ کے گروسری سٹورز ہیں, اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو میں کوٹ کرنا شروع کروں تو شاید یہ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن سر آپ نے آغاز ایسے نہیں کیا تھا. اگر آج سے 30 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو جب فرانس میں گئے تو آپ کے پاس صرف 100 فرانکس تھے اور آپ نے اپنی پہلی رات فرانس کے قبرستان میں گزاری تھی. تو سر ایک لڑکا جو پاکستان سے غیر قانونی طور پہ جرمنی جانا چاہتا ہے لیکن وہ فرانس پہنچ جاتا ہے, تو وہ اتنا لمبا سفر, کامیابیوں سے اتنا بھرا ہوا سفر کیسے کرتا ہے؟ اور آج جب آپ اس مقام پر ہیں کہ آپ پاکستان میں اس وقت 100 ملین کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں, تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ہم بیسیکلی ان ایموشنز کو جاننا چاہیں گے, وہ جرنی کو جاننا چاہیں گے, ان موٹیوز کو جاننا چاہیں گے جہاں سے آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور آج ماشاءاللہ سے اس مقام تک پہنچے. بہت شکریہ. اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے جی. یہ سب اوپر والے کا کمال ہے, اس کی مہربانی ہے. میں تو بعض دفعہ سوچتا ہوں تو لگتا ہے جیسے ایک خواب ہے. لیکن اس کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے بڑی محنت کی. ٹھیک ہے, تو یہ 83 کی بات ہے جب میں نے اپنے گاؤں کو چھوڑا. اس کی چند وجوہات تھیں. تو جب میں استنبول پہنچا تو میں نے جانا جرمنی کی طرف تھا. میرے کچھ چند دوست تھے, یا انگلینڈ کی طرف فیملی تھی. لیکن جب میں نے ٹکٹ خریدنا چاہا تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. تو جب میں نے ایجنسیوں کے چکر لگائے تو سب سے سستا ٹکٹ پیرس کا تھا. اچھا. تو میں نے کہا بھی پیرس سے پھر فرانکفورٹ بھی نزدیک ہے, لندن بھی نزدیک ہے, تو چلے. تو اس طرح میں نے پیرس کا ٹکٹ لیا اور پیرس پہنچا. تو وہاں جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو جب آفیسر نے میرے پاسپورٹ کو چیک کیا, اس نے فوٹو کو ہاتھ لگایا تو فوٹو نیچے گر گیا.
تو اس ٹائم مجھے پتہ چلا کہ میرا جعلی پاسپورٹ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئے, 2 میٹر اسکوائر کمرہ تھا جس میں انہوں نے بند کر دیا. تو اب 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ گزر رہا ہے, تو میں سمجھ گیا کہ اب ان لوگوں نے مجھے ڈپورٹ کرنا ہے. تو میں بڑے خوف میں تھا, بڑا گھبرایا ہوئے تھا. کچھ دیر کے بعد وہ ایک فائل لیے میرے پاس آئے تو کہنے لگے بھائی آؤ, اشارہ کیا. تو میں ان کے پاس ساتھ گیا, ان کے آفیسرس کے پاس, ان کے آفس میں بٹھا کے باہر نکل گیا. تو آفیسر صاحب نے 2 سیکنڈ لیے میری طرف دیکھا. تو میں ایسا تھا جیسے ابھی میری جان نکل جائے گی, سچی بات ہے, گھبرایا ہوا تھا کہ تو پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آیا, تو وہ مجھے انہوں نے جانے دیا. حالانکہ وہ لوگ ایسا نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے اور وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے. ایک غیر قانونی کام تھا کہ ایک کسی کا, تو وہ ان سے ان کا ذکر کرتا چلوں کہ ان سے میرا ایک روحانی رشتہ سا ہو گیا بڑے عرصے کے بعد. جب حالات میرے ٹھیک ہوئے بہت سے سالوں کے بعد, تو میں نے کہا کہ ان سے ملوں, پوچھوں کہ کیوں انہوں نے یہ کام کیا ہے, کیوں مجھے. تو جب مجھے ان کا پتہ چلا, ایڈریس پتہ چلا, تو میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن اس کی فیملی, ان کے دوستوں نے بتایا کہ وہ بڑے رحم دل انسان تھے. تو ان کے ساتھ ایک روحانی رشتہ اس طرح ہے کہ بعض دفعہ جب کبھی میں تھک جاتا ہوں یا دل نہیں کرتا کام پہ جانے کے لیے, تو ان کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے. ایک مارل کانٹیکٹ ہے ان کے ساتھ کہ جی میں انہوں نے اگر مجھے اندر جانے کی اجازت دی, تو یا تو انہوں نے میری آنکھوں میں کچھ دیکھا ہوگا جو مجھے پتہ نہیں تھا, یا کچھ امیدیں مجھ میں ڈالی ہیں, تو میں ان امیدوں کو ان کو نا امید نہیں کرنا چاہتا. اور اسی طرح جب بھی میں نے کوئی پروجیکٹ کیا, جب بھی کسی کانٹریکٹ پہ سائن کیے, جب بھی نئے ملازمت کو ملازمت دی, تو میرا خیال ان کی طرف کیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا جی ان کے ساتھ. اس کے بعد جب میں ٹیکسی میں بیٹھا, تو یہ سفر بڑا خوبصورت سفر تھا ایئرپورٹ سے شہر تک. جو کچھ دور میں پیرس میں صرف مرسڈیز گاڑیاں چلتی تھیں. تو یہ 83 کی بات ہے, بتاتا چلوں کہ اس ٹائم ہمارے ملک میں بھی گاڑیاں بڑی کم ہوتی تھیں. اچھا. اور مرسڈیز کی کاریں تو خیر میرے خیال میں چند ایک منسٹر کے پاس ہوں گی. تو میں نے کہا میں بڑا اچھے ملک میں آ گیا ہوں کہ ہمارے ملک میں تو وزیروں کے پاس ہی ہوتی ہیں گاڑیاں, اور ادھر تو ٹیکسیاں چل رہی ہیں. تو یہ خوشی جو ہے وہ پیرس تک تھی. جب جو میرے پاس ایڈریس تھا, میں نے ان کا دروازہ کھڑکایا, تو انہوں نے کھولا. میں نے تعارف کرایا کہ میں آپ کے دوست کا دوست ہوں. تو باتیں کرتا جا رہا ہوں, ان کے چہرے کے تاثرات نہیں بدل رہے, تو میں گھبرا رہا ہوں کہ کہیں نہ کر دیں. تو میں باتوں کا سلسلہ جاری ہے ان کو قائل کرنے کا. تو جب میرے الفاظ ختم ہو گئے, تو ان کا دروازہ بند ہو گیا. اب میرے پاس 100 فرانک تھے ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے, میں نے ٹیکسی والے کو دے دیے. تو پھر میرے پاس چارہ نہیں تھا, میں نے چلنا شروع کر دیا. ہجوم میں جا رہا ہوں, جس طرف لوگ جا رہے ہیں میں بھی چلتا جا رہا ہوں, بیگ اٹھائے. تو اس ٹائم مجھے پتہ چلا کہ فرانس میں فرینچ بولی جاتی ہے. مجھے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ فرینچ لینگویج بھی ہے. اچھا. تو اس ٹائم مجھے احساس ہوا کہ میں نے بڑی غلطی کی ہے گھر سے بھاگ کے. اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 17 سال. اوکے. تو اس کے بعد پھر میں اس طرح چلتا جا رہا تھا. شام پڑ رہی ہے, سردی بھی سخت تھی, مارچ کا مہینہ تھا. تو ایک بہت سے گیٹ سے میں اندر ہوا. لوگ اس کے 2 طرف دروازے تھے, ایک طرف سے لوگ اندر آ رہے تھے, دوسری طرف سے باہر نکل رہے تھے. تو اس ٹائم پھر میں سمجھ گیا کہ میری رات ادھر ہی گزرنی ہے. تو میری رات وہیں پہ گزری. وہ قبرستان ہے فرانس پیرس کا, صحیح, پیر لاچیز جس کا نام ہے. تو اس کے بعد پھر وہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, زبان نہیں ہے, ہنر نہیں ہے, تو آپ ہوم لیس ہو جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا. صحیح. سر آپ پھر اس مقام تک کیسے پہنچے؟ پہلے کون سی جاب کی, پھر اس کے بعد کون سی جاب کی, اور پہلا سٹور جب لگایا
تو آپ کو کیا پتہ تھا کہ یہ جو پہلا اسٹور میں لگا رہا ہوں اس طرح کی ایسے 200 سے زیادہ برانچز بن جائیں گی, اور آپ کی جو اسٹور کی خاص بات ہے کہ وہ بالکل آرگینک ہے, کیمیکل فری ہے, اس کی طرف کیسے آئے وہ بھی سر ہم جاننا چاہیں گے. تھوڑا سی آپ ایموشنز میں جا رہے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم آپ کو 30 سال 35 سال پہلے لے کے جا رہے ہیں, اور وہ بہت مشکل وقت رہا ہوگا آپ کے لیے یقیناً. یقیناً جی وقت مشکل رہا, لیکن انسان میں سروائیو کی بڑی پاور ہے. بے شک ہے. ٹھیک ہے جی, تو جب آپ اس پیریڈ سے گزر رہے ہیں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سننے والے دیکھنے والے کو تو بڑا لگتا ہے, لیکن انسان جب اس سے گزر رہا ہو تو اس کو نہیں پتہ چلتا. پھر ایک موڑ آیا ہے کہ میں 2005 کی بات ہے, میں اپنے فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے لیے ساؤتھ میں گیا. تو ایک شام ہم کھانا کھانے کے لیے اچھے ریسٹورنٹ میں گئے, تو 10 منٹ کے بعد وہاں پہ منسٹر آف انٹیریئر بھی آ گئے جو اس ملک کے تھے اس دور کے. تو وہ آ کے بیٹھ کے ہال کے اس طرف, تو اب لوگ سب اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وزیر داخلہ بیٹھا ہے اور مشہور آدمی تھا. خیر 10:30 بجے جب وہ کھانا کھا کے نکلنے لگے دروازے سے باہر, تو جو ان کے میزبان تھے وہ ان کی طرف مڑے خدا حافظ کہنے کے لیے, تو ان کی نظر دوسری طرف مجھ پہ جا پڑی. تو وہ مجھے دیکھتے ہی 20-25 قدم واپس آئے, مجھ سے ہاتھ ملایا, پوچھا کیسے ہیں. تو اب لوگ پریشان ہو گئے حال پورے میں کہ ریسٹورنٹ میں کہ یار ایک ہی فارنر آدمی ہے, تو ایک ہی بلیک کلر کا آدمی ہے, تو اس نے کسی سے اسلام دعا نہیں کی لیکن اس کے پاس جا کے, تو یہ نارمل بات ہے کہ اس ٹائم مجھے اچھا لگا, اچھا محسوس ہوا. لوگ شاید سمجھ رہے ہوں کہ کسی ملک کا امبیسڈر ہے یا پتہ نہیں کون ہے, ہر ایک کا اپنا ذہن نے کام کیا ہوگا. وجہ یہ تھی کہ ہم دو ایک دوسرے کو جانتے تھے بڑے پرانے. جس شہر کے وہ میئر بنے اس شہر میں میری دکانیں تھیں, جس شہر کے وہ پھر MNA بنے اس شہر کے تاجروں کی یونین کا میں صدر تھا, تو ایک دوسرے کو جانتے تھے. خیر وہ جب میں شام کو گھر پہنچا چارپائی پہ لیٹا تو وہ ایک بڑی لمبی رات ہو گئی. اس ٹائم مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا سفر طے کیا ہے. وہ اس لیے کہ وہ جو واقعہ تھا مجھے 25 سال پیچھے لے گیا, جب میں ایک ہوم لیس تھا, میرے پاس پیپر نہیں تھے. تو ایک پولیس والا, چھوٹا پولیس والا جو پولیس مین ہوتا ہے, وہ بھی اس کو بھی دیکھ کے ہم چھپ جاتے تھے کہ کہیں پیپر نہ پوچھ پڑے. تو آج اس ملک کا فرسٹ پولیس مین جو کہ سب سے بڑا پولیس مین ہے منسٹر آف انٹیریئر, وہ 25 قدم چل کے میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کیا حال ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہی فرسٹ پولیس مین 2 سال کے بعد الیکشن لڑتا ہے اور پریزیڈنٹ بنتا ہے ملک کا. وہاں کی ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہر سال 14 جولائی کو جو کہ ان کا انڈیپینڈنٹ ڈے ہے, وہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں گارڈن پارٹی منائی جاتی ہے جس میں VIP لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو 14 جولائی 2008 کی جو VIP پارٹی تھی, جو گارڈن پارٹی تھی, ان میں بھی ایز اے VIP شامل تھا. ماشاءاللہ. تو آپ خود سوچ لیں کہ جب آپ پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کی ایموشن کیا ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی. میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں ایک دن پیرس کے پلوں کے نیچے میری جگہ تھی, میں سوتا تھا, اور آج ملک کا سب سے بڑا پیلس, خوبصورت پیلس میرے لیے کھل رہا ہے. تو یوں آپ نے کوشچن کیا کہ کیسا لگا. ہاں اس دوران مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا ہے کہ میں نے یہ سفر طے کیا ہے. تو کچھ اپنی بھی سروائیول تھی, پھر کچھ فیملی کے بوجھ بھی تھے. میں بڑا تھا فیملی میں. تو جب میں چند سالوں کے بعد واپس آیا تو گھر کے حالات وہ نہیں تھے جو میں چھوڑ کے گیا تھا. میرے والد صاحب کے ریٹائر ہو چکے تھے, تو میرے خیال میں اس ٹائم ان کی 300-400 روپے پینشن تھی اس ٹائم. بالکل ٹھیک. تو میں بڑا تھا اور
میرے والد صاحب کے خواب تھے کہ بچوں کو گاؤں سے نکال کے شہر لے جایا جائے، اسکول شہر کے اسکولوں میں پڑھیں گے، جو کہ ہر پیرنٹ کی ہوتی ہے خواہش. تو اس ٹائم مجھے احساس ہوا کہ اس کا شاید ذمہ دار میں ہوں اگر وہ ابھی تک گاؤں میں ہے، کیونکہ جو ان کا اثاثہ تھا، جو عمر کی کمائی تھی، وہ میں لے کے چلا گیا. پھر انہوں نے 2 سفر کیے مجھے لینے کے لیے، پیرس 2 دفعہ آئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا مجھ پہ ذہنی طور پہ. تو واپس جا کے میں نے بڑی محنت کی. تو محنت کا سٹارٹ یہی تھی، چھوٹے موٹے جاب جو ملتے ہیں انسان کو. جب آپ کے پاس تعلیم نہیں، ہنر نہیں، تو ظاہر ہے آپ نے کچھ تو کرنا ہے. تو یہی تھا میرا مارکیٹوں میں ٹرک لوڈ ان لوڈ کرنا. بالکل ٹھیک. سر پہلے جب آپ نے اپنے سٹور کا انعقاد کیا تو وہ کیسا مومنٹ تھا، اور 209 برانچز تک کیسے پہنچے؟ کس طرح اس چین کو جو ہے آپ نے اتنا انہانس کیا؟ یہ سر جب آپ اس موٹیویشن میں لگے ہیں تو ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے. ایموشن جو ہے وہ بڑی دور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو تھا، مجھے جس مارکیٹ میں لوڈ ان لوڈ کا کام کرتا تھا، وہاں پہ مجھے ایک سٹینڈ ملا. وہاں سے میں نے ویجیٹیبل فروٹس کی جو ہے شروع کیا کام. لیکن جلدی مجھے پتہ چل گیا کہ جب ہم اورنج کے جو کارٹون ہوتے ہیں ان کو کھولتے تو اورنج کی اسمیل کے بجائے کیمیکلز کی اسمیل آتی. اچھا. بنانا کے آپ دیکھیں نا، جب تو آپ کے پاس مال پہنچتا ہے نا ایسی ہے دکان پہ یا گھر پہ، تو وہ صاف ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کو پریزرو کرنے کے لیے بڑے کیمیکلز، بڑے پروسیس سے گزرتے ہیں. تو جب یہ فروٹ، آج کا جو فروٹ ہے، یہ سبزیاں جو آپ تک پہنچتی ہیں، وہ 50% جو ان کی خاصیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک. یعنی کیونکہ وہ جو پروسیس کیے جاتے ہیں کیمیکلز کے سارا. تو اس ٹائم میرے ذہن میں آیا کہ جو ہے نا میں اس طرف توجہ دوں. اور اس ٹائم اتنا رجحان بھی نہیں تھا جس طرح آج ادھر ہے، ادھر بھی رجحان نہیں تھا آج سے 30 سال پہلے. بیرکیف میں نے اس کو آہستہ آہستہ چینج کیا، پھر پہلی دکان کھولی، پھر اسی طرح بڑھتے گئے. پھر اور بھی لوگ میرے ساتھ شامل ہوئے، تو یہ ایک ٹیم بن گئی. اور آج جب فرانس میں آرگینک فوڈ کا ذکر آتا ہے تو میرا نام ان پیونیئر میں سے ہے جنہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. بالکل ٹھیک. ضرور نام آتا ہے. پھر ہم لوگوں نے یعنی اس میں یہ پوری فلاسفی تھی کہ اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے. اس میں فلاسفی یہ تھی کہ کس طرح ہم نے اس کو لوگوں کو پہچان کرانی ہے کہ آرگینک فوڈ کیا ہے. ان لوگوں کی مدد کرنی ہے کہ جنہوں نے جو اپنی آمدن سیکریفائز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کم پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو ان کو جو ہے نا موقع دیا جائے. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے اپنے ٹرن اوور سے ایک بجٹ رکھا ہوا تھا. جب بھی کوئی نیا فارمر نان آرگینک سے آرگینک طرف آنا چاہے تو وہ 3-4 سال کا پروسیس ہوتا ہے، ان کے لیے آمدن نہیں ہوتی، تو ہم ان کی مدد کرتے تاکہ وہ شروع رکھیں. بالکل ٹھیک. تو جی سر اس وقت آپ کتنے لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں؟ یہ جناب کوئی پورا جو گروپ ہے اس میں 3000 کے لگ بھگ. ارے واہ، آپ اس وقت 3000 لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں. بینگ اے پاکستانی یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کو انٹرویو کر رہا ہوں، اور ہمیں فخر ہو رہا ہے کہ ایسی شخصیات جو ہیں وہ پاکستان سے بلونگ کرتی ہیں اور دنیا میں اتنا زیادہ کام کر رہی ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان میں 100 ملین یوروز کی انویسٹمنٹ بھی کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کس فیلڈ میں کرنے جا رہے ہیں اور کن کن پروجیکٹس کو آپ کنٹینیو کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، جب انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے تو لازماً رقم پیسوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا. بیرکیف میں مجھ میں یہ عزم ہے، یہ میرا مقصد ہے کہ اس ملک میں ینگ جنریشن کو روزگار ملے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے آنے سے 2 4 6 8 10 لوگوں کو روزگار ملے گا تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. بے شک ایسے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا ہے اور مجھ پہ یہ حق بنتا ہے کہ میں اب دوسروں کی مدد کروں، جو کہ میں نے پروفیشنل کیریئر کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سارے والنٹیئر کام کیے ہیں.
آپ چھوٹے سے انٹرویو میں تو میں آپ کو سب کچھ نہیں بتا سکتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 90% لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس سے ایک اسپیکولیشن ہو رہی ہے, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, لیکن نہ ملک کو فائدہ ہو رہا ہے نہ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے. ایک غریب جو ہے اتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کہ ایک غریب آدمی زمین نہیں خرید سکتا, شہروں میں گھر نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے ہمیں جو گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے, جو انویسٹر ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ انڈسٹری کی طرف جائیں, ایگریکلچر کی طرف جائیں, اس طرف جائیں جہاں روزگار کھلے. بالکل ٹھیک ہے. اگر روزگار کھولیں گے تو ملک کی بہتری ہوگی, ہر آدمی کی آسان زندگی ہوگی. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو ریئل اسٹیٹ کا ہمارے ملک میں رواج ہے, یہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہر آدمی فائلیں اٹھائے پھر رہے جی کہ میں کیا کام کرتے ہو جی, میں جاب کرتا ہوں جی, ساتھ ہی ریئل اسٹیٹ کرتا ہوں. تو اس سے تو جو ہے نا, اب ایک پلاٹ, اب ایسے لاہور میں پلاٹ میں نے دیکھا ہے, گلبرگ میں پڑے ہیں کہ ادھر بھی کنسٹرکشن ہے ادھر بھی کنسٹرکشن ہے, درمیان بالکل سینٹر میں پڑے ہیں. اب ان کی اتنی قیمتیں بڑھ گئی کہ وہ خرید بھی نہیں سکتا. خرید کے اس میں اس کا ریٹرن ہی اس کو نہیں ملے گا. تو کیا فائدہ اس انویسٹمنٹ کا. بالکل ایسے غریب کا تو اس میں کچھ, اگر اسی جگہ کوئی چھوٹی موٹی کارخانہ, کوئی فیکٹری, کوئی دکان, کچھ اس طرح کی چیز بن جاتی تو کم از کم 2 4 6 8 10 لوگوں کو روزگار مل جاتا. بالکل جی. سر ایک سوال کا مختصر جواب میں آپ سے چاہوں گا. جی جی. جس مقام پر آپ ہیں اس میں لک کتنی ہے اور محنت کتنی تھی؟ دیکھیں جی, اگر لک کہیں تو یہ اوپر والے کی نوازش ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, میں ذکر کیا ہے کہ میں تو ایک چھوٹے سے گاؤں سے میرا تعلق ہے جو کہ ترقی کی پہاڑیوں میں, نہ تو وہاں پہ روڈز تھے نہ کوئی گاڑی نہیں جاتی تھی. ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہاڑوں میں چڑھ کے بس سٹاپ تک پہنچتے تھے, اور یونیک بس جاتی تھی شہر کی طرف. بعض دفعہ ٹائم نہیں ہوتے تھے, یہ ہوتا تھا کہ آپ نے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہنچنا ہے تو گاڑی 7:30 پہنچ سکتی تھی, 8 پہنچ سکتی تھی, 8:30 9, اور جب نہیں پہنچتی تھی تو ہم کہتے تھے بھائی مشینیں خراب ہوگی. ٹھیک ہے جی. کوئی گلا نہیں ہوتا تھا, واپس گاؤں آ جاتے تھے. آج تو 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو بالکل ایسا. تو یعنی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ میں نے سفر طے کرنا ہے, یہ تو اوپر والے کی مہربانی ہے, اس نے میرے مقدر میں لکھا تھا. تو اس میں اور بھی ایلیمنٹ ہیں, اس میں محنت بھی ہے, پھر کچھ خواب بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں ضرور کہوں گا ینگ جنریشن کو کہ محنت بھی کریں اور ساتھ دور کی سوچیں, بڑے خواب دیکھیں, اتنے بڑے دیکھیں کہ اگر آپ نے چاند پہ جانا ہے تو ستاروں کی سوچیں. ارے واہ, بالکل ایسے. تو میں وہ ذکر کرتا چلوں اس نوجوان کا جو گاؤں میں چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا, تو اسکول جانے کے لیے پرائمری اسکول جو تھا وہ 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. ٹھیک ہے. رستے میں ایک نالا گان گزرتی تھی, اور جب پانی بھر جاتا تھا تو کپڑے اتار کے اس کو کراس کرنا سردیوں میں, پھر کپڑے پہننا, پھر ٹاٹ کے ٹکڑے پہ بیٹھ کے پڑھنا. پھر ہائی اسکول جو تھا وہ اس کا اور 2 کلومیٹر آگے تھا. لیکن اس کے خواب بڑے تھے. میں صرف چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ ہر روز 8 بجے وہ گھر کی چھت پہ چڑھ کے دیکھتا تھا, کیونکہ ایک فلائٹ گزرتی تھی روزانہ 8 بجے اندھیرے میں. تو وہ کہتا تھا کہ بڑا ہو کے وہ بھی جہاز چلائے گا, اور آج اس کا اپنا جہاز ہے. تو اس کے جو کزن تھے, دوست تھے, وہ مذاق اڑاتے تھے, یار ادھر تو سائیکل نہیں چلتی اور تم جو ہے نا جہاز چلاؤ گے. تو اس نے خواب دیکھے, پھر اس کی تعبیر کے لیے کام کیا. واہ, بہت خوب. سر, جناب قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو ایز اے سٹیزن آف فرانس آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے لیکچرز کو, ان کی موٹیویشنل جو بے شمار یوٹیوب پہ لیکچرز پڑے ہوئے ہیں, ان کے کام کو, ان کی کتابوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں چند سال پہلے مجھے ان کا ایک ویڈیو دیکھنے میں آیا. اچھا. تو بڑا اچھا لگا جی. بہت اچھی مشورے دیتے ہیں, بہت اچھی موٹیویشن دیتے ہیں ینگ نسل کو. اللہ کرے کہ ایسے اور بھی لوگ ہوں جو, اور ہماری قوم کو اس چیز کی ضرورت ہے, موٹیویشن کی. اور
ایک نئی روشنی کی طرف تاکہ جو ہے نا دماغ اور بھی کھلیں، کیونکہ ہمارا ملک میں آ کے باہر سے جب آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ 2 سپیڈ اس کی جا رہی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس طرف جا رہے ہیں، اور ایک جب میں گیا تھا تو کچھ اس طرح تھا صاحب. اب یہ جو لوگ نیچے جا رہے ہیں وہ بہت ہی نیچے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کو اوپر لانا ہوگا. بے شک ایسی، بے شک ایسی. تو قاسم صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جی، میں تو ان کا بڑا فین ہوں. تو میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں ینگ جنریشن کو وہ یہ ہے کہ آپ ضرور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل کے ساتھ دوران تعلیم چھوٹی موٹی جاب ضرور کریں، تاکہ کل جب آپ پروفیشنل لائف میں پہنچیں تو آپ کو جھجک محسوس نہ ہو، ڈر نہ ہو، کیونکہ یہ 2 دنیوں میں بڑا فرق ہے. بالکل ٹھیک. ہاں جی، ایک جو آپ اسٹوڈنٹ کی آپ کی لائف، اور جب پروفیشنل لائف میں آپ جاتے ہیں تو اکثر ہمارے ینگ جو ہیں وہ ڈپلومے ملنے کے بعد اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں جاب ملے گی. تو جاب تو گھر پہ نہیں آتی ہے، ڈھونڈنی پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ نے پہلے ہی کام کیا ہے تو آپ کو ڈر نہیں ہوگا، آپ آسانی سے جائیں گے. تو سب سے مشورہ کروں گا، اگر آپ کو پیمنٹ والی جاب نہیں ملتی تو والنٹری کر لیں کسی کے پاس، کم از کم آپ کے پروفیشن، آپ کے ایکسپیرینس میں اضافہ آئے گا، اور یہ جو کل آپ کے کام آئے گی. بالکل ٹھیک. اور ہمیشہ اپنے آپ پہ انحصار رکھیں، دوسروں پہ امید نہ رکھیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے فرانس میں یا یورپ میں پوچھا جاتا ہے جی کام کیسا جا رہا ہے، کام کیسے جا رہا ہے. پھر تھوڑا سا وقت تک پوچھتے ہیں صحت کیسی ہے. اچھا. پھر تھوڑا سا وقت تک پوچھتے ہیں آپ کے بچے کیسے ہیں. اوکے. یا آپ کی فیملی کیسی ہے. یہ ان کی پرائیورٹیز ڈیفائن کر رہا ہے. جی پرائیورٹی یہ ہے کہ دیکھیں جی اگر آپ کے پاس روزگار ہے تو سب کچھ ہے، روزگار نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ساری دنیا میں ایسا ہی. تو میں ایک دفعہ آیا تو میں نے بہت سے ینگ بیٹھے ہوئے تھے میرے چھوٹے بھائیوں کے دوست. تو ایک سے میں نے پوچھا بھائی السلام علیکم، آج کل کیا ہو رہا ہے، تو کیا کاروبار ہے. تو کہنے لگا جی میرے 2 بھائی باہر ہوتے ہیں. تو یہ بات میں نے جا کے اپنے ایک دوست، فرینچ دوست کو سنائی. میں نے کہا بھئی مجھے ایک ینگ نے یہ جواب دیا ہے. تو ہنسا، کہتا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تمہارے ملک میں 2 بھائی باہر ہونا بھی ایک پروفیشن ہے. ہاں جی. تو ان بھائی جو باہر ہیں ان پر انحصار نہ کریں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ محنت کریں. اور بے شک پیغام تو بہت سارے ہیں جی، لیکن ٹائم کم ہے آپ کے پاس. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر سر. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں آپ کی کہانی ہمارے بے شمار پاکستانیوں کے لیے ایک موٹیویشن ہوگی. سر ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ انٹرویو دینے کا، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. ہیپی